بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم تمام احباب کو، رمضان مبارک. ہم یہاں اس وقت ڈیلس میں موجود ہیں اور کچھ وقت پہلے ہی افطار کیا ہے. مکتب غامدی کی نشستوں کا سلسلہ جاری ہے. یہ خواہش پیدا ہوئی کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے. غامدی صاحب کی بھی یہی ہدایت ہوتی ہے کہ قرآن مجید اور تزکیے سے متعلق جو مباحث ہیں ان پر توجہ زیادہ مبذول رہے. غامدی صاحب سے ہم نے درخواست کی کہ قرآن مجید کے حوالے سے اس سلسلہ نشست کو رمضان میں ہم زیر بحث لاتے ہیں، اور آج ہماری خواہش یہ ہے کہ ایک بہت اہم موضوع جو ہر انسان رمضان میں قرآن پڑھنا چاہتا ہے، اس کے ذہن میں اٹھتا ہے، وہ غامدی صاحب کے سامنے رکھیں اور ان سے استفادہ کریں. غامدی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. خیریت سے ہیں؟ رمضان اچھا گزر رہا ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، اس کی عنایت ہے. اچھا غامدی صاحب، ایک بہت بنیادی سوال ہے جو ہر مسلمان کے ذہن میں آتا ہے جس وقت وہ قرآن مجید کو کھول کے پڑھنا چاہتا ہے، اور رمضان میں خاص کر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ قرآن کو وہ پڑھے. وہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے قرآن مجید کا جو اسٹائل ہے، اس کا جو ڈکشن ہے، اس کا جو یونرا ہے، اس کا جو بات کرنے کا طریقہ ہے، وہ ایک پڑھے لکھے آدمی کو، ایک عام آدمی کو جو عام طور پہ سائنٹیفک ٹیکسٹ پڑھتا ہے، اس میں ایک انٹروڈکشن ہے، ایک مین باڈی، ایک کنکلوژن ہے، ہدایات اس طرح دی جاتی ہیں، اس کے لیے بہت اجنبیت ہے اس کے اندر. پھر وہ کلام آگے بڑھتا ہے تو اس میں سمبلزم بھی ہے، اس میں نریشن بھی ہے، اس میں پرسویشن بھی ہے، اس میں استدراک ڈسٹنکشن بھی ہے. یہ ساری چیزیں آدمی کو اس کتاب سے ایک زندہ تعلق قائم کرنے میں مزاحم ہوتی ہیں. پہلا سوال میرا اس ضمن میں آپ سے یہ ہے کہ جو قرآن مجید ہے، اس کتاب کا اسلوب کیا ہے؟ یعنی اس کو ہم کیا چیز ذہن میں رکھ کے اس کو پڑھنا شروع کریں؟ میں نے اس کے لیے جو تعبیر اختیار کی ہے وہ ہے کہ قرآن ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اللہ کے جو پیغمبر رسولوں کی حیثیت سے مبعوث کیے گئے ہیں، وہ جب اپنی قوموں کے پاس آتے ہیں تو انہیں دعوت دیتے ہیں، جس کو قرآن مجید انذار کہتا ہے، خبردار کرتے ہیں. انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ اب آپ قوم کو اس طرح پکاریے جس طرح کہ ایک خطیب یا ایک رہنما پکارتا ہے. پھر وہ انذار عام کے مرحلے میں داخل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد بحث ہوتی ہے، اعتراضات ہوتے ہیں، اشکالات ہوتے ہیں، ان کا جواب دیا جاتا ہے. ایک کشمکش کا زمانہ گزرتا ہے. یہ بنیادی طور پر اتمام حجت کا زمانہ ہے. ٹھیک، یعنی جو مخاطبین ہیں ان کی ہر بات کو زیر بحث لے آیا جائے، ان کے ہر اعتراض پر تبصرہ کر دیا جائے. وہ جس پہلو سے بھی کوئی بات کرتے ہیں اس کی حقیقت واضح کر دی جائے. تو یہ عمل بھی جاری رہتا ہے یہاں تک کہ پھر پیغمبر کو ہدایت کر دی جاتی ہے کہ اگر قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ اس قوم سے اظہار برات کر کے اپنے آپ کو الگ کر لے. اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، جیسے سیدنا مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. رسالت بآپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن نے یہ کہا کہ دونوں صورتیں ہوں گی، یا ہم آپ کو وفات دے دیں گے اور یا آپ کے لیے ہجرت کا دروازہ کھل جائے گا. تو یہ جو مرحلہ ہے اس میں پیغمبر چھوڑ دیتا ہے اپنی قوم کو. صحیح. اب یہ پوری سرگزشت یعنی انذار عام، اتمام حجت، ہجرت و برات، یہ پوری سرگزشت یہ قرآن مجید کی صورت میں محفوظ کر دی گئی. سرگزشت کو ذرا ڈیکوڈ کیجئے گا، یہ چونکہ لفظ عام طور پر لوگوں کے لیے اجنبی ہوتا ہے. یعنی آپ ایک داستان لکھ رہے ہیں، ٹھیک، ایک کہانی بیان کر رہے ہیں، لیکن اس طرح نہیں بیان کر رہے کہ یہ ہوا اور پھر یہ ہوا اور پھر یہ ہوا، بلکہ وہ کہانی یا وہ داستان یا وہ سرگزشت جیسے پیش آئی آپ نے بیان ہی اس کو اٹھا لیا ہے. اچھا، یعنی وہ کیسے پیش آئی؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا. ٹھیک. نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد آپ کی زبان فیض ترجمان پر اللہ کا کلام جاری ہوا. وہ کلام اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجا، جبریل امین لے کے آئے. اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں آپ کے قلب مطہر پر اس کو نازل کیا گیا، اور پھر آپ نے اسے اپنی قوم کو پڑھ کے سنایا. تو یوں سمجھ لیجئے کہ پیغمبر گویا ابلاغ کے مقام پر کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں سے براہ راست بات کر رہے ہیں.
تو ایک طرف اللہ تعالیٰ ہیں، آگے مخاطبین ہیں. وہ مخاطبین مشرکین عرب بھی ہیں، وہ مدینہ میں آنے کے بعد اہل کتاب بھی ہیں، بلکہ مدینہ میں آنے سے پہلے ہی کسی نہ کسی درجے میں اہل کتاب بھی موضوع بن گئے ہیں، مسیحی بھی ہیں اور یہود بھی ہیں، زیادہ تر یہود ہیں. اور ان کی کیا دینی حیثیت ہے، وہ کیسے چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کی فکر کیا بن چکی ہے، انہوں نے دینی طور پر کیا تصورات قائم کر لیے ہیں، وہ سب چیزیں اب زیر بحث ہیں. کیسے زیر بحث ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست گفتگو ہو رہی ہے، تبصرہ ہو رہا ہے. یہ جو ایک زندہ عمل ہے، اس پورے کے پورے عمل کو قرآن مجید کی صورت میں محفوظ کر دیا گیا ہے. تو ہمارے ہاں عام طور پر جب لوگ کوئی کتاب پڑھنے کے لیے اٹھاتے ہیں تو وہ اس کی پہلے نوعیت سے واقف نہیں ہوتے. انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک آفاقی کتاب ہے، لوگوں کے لیے ہدایت بن کے آئی ہے، لہٰذا تم اس کو پڑھو گے تو اس میں تمہیں پتہ چلے گا کہ توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے. اس کے کوئی ابواب ہوں گے، پہلے باب میں توحید بیان کی جائے گی، پھر رسالت ہوگی، پھر آخرت ہوگی. میں نے اپنی کتاب میزان لکھی ہے، تو اب دیکھیں نا وہ تصنیفی ترتیب سے ہے. اصول و مبادی کا باب ہے، اس کے بعد دین حق ہے کیا، اس کا ایک جامع تعارف ہے. ان دونوں مقدمات کے بعد کتاب کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. وہی دین جو قرآن میں ہے یا سنت کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے وہی بیان کیا گیا ہے، لیکن وہ تصنیفی ترتیب کے ساتھ ہے. قرآن مجید ایک کلام کی حیثیت سے، کلام کیا ہوتا ہے، جیسے آپ، میں محض مثال دے رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے، اس طرح کی مثالیں تقریب فہم کے لیے ہوتی ہیں، قرآن مجید سے مماثل قرار دینے کے لیے نہیں ہوتی. وہ تو ہی کتاب از آسمان دیگر اور طرح کی چیز ہے. آپ علامہ اقبال کی ضرب کلیم اٹھاتے ہیں، تو اب دیکھیے کہ اس میں کیا اس طرح باب قائم کیے گئے ہیں. علامہ اقبال نے بتایا ہے یہ کہ اب ہم یہ بتائیں گے آپ کو کہ شاہین کیا ہوتا ہے، پھر یہ بتائیں گے کہ اس کے اوصاف و صفات کیا ہوتے ہیں، پھر یہ بتائیں گے کہ خودی کا تصور کیا ہے. کیا ایسے کیا گیا ہے؟ تو اس میں کیا ہے، اس میں ایک زندہ، ایک سینے سے ابلتا ہوا کلام ہے. وہ کلام آپ دیکھتے چلے جاتے ہیں. یعنی آپ نے بال جبریل اٹھائی، وہ کبھی غزلوں کی صورت میں ہے، کبھی نظموں کی صورت میں ہے، اس میں مسجد قرطبہ آ گئی، اس میں ذوق و شوق آ گئی. آپ کوئی اعلیٰ کلام کا مجموعہ اٹھائیں، ملٹن کا اٹھا لیں، پیراڈائز لاسٹ جب آپ پڑھنے کے لیے اٹھاتے ہیں مثال کے طور پر، تو کیا آپ ایک ایسی تصنیف پڑھنے کے لیے اٹھاتے ہیں جس میں مقدمات قائم کر کے ترتیب سے بات بیان کی جائے گی؟ یعنی اس میں شاعری میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بہت سے مباحث کو پس منظر میں رکھ کر اسے اپنے احساس کی شدت کے ساتھ ایک جمالیاتی پیرہن عطا کر دیتے ہیں. تو قرآن مجید میں بھی بغیر کسی تشبیہ و تمثیل کے عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی جو گفتگو ہو رہی ہے مخاطبین کے ساتھ، وہ یہی چیز اختیار کر گئی ہے. یعنی بالکل ایک کلام، اسی لیے کلام اللہ کہا ہے اسے. یعنی جیسے آپ کہتے ہیں کلام اقبال، آپ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی یا شبلی نعمانی کی کتاب کو کلام شبلی نہیں کہتے. یعنی کلام کا لفظ جب ہم اردو میں بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص ادبی پیراہن دیا گیا ہے. تو قرآن مجید بھی ایک شہپارہ ادب ہے، یعنی جس طریقے سے اعلیٰ ادب وجود میں آتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ میں مثالیں دے رہا ہوں محض بات کی تقریب کے لیے. سارتر ایک بڑا لکھنے والا ہے. ہمارے ہاں جو ایگزسٹنشلزم کا یا موجودیت کا فلسفہ ہے اس کے بڑے لوگوں میں سے ہے، لیکن اس نے اپنے فلسفے کو ناول کے انداز میں بیان کیا ہے، اور بھی بہت سے لوگ ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے، یعنی اس میں فلسفہ مقدمات قائم کر کے صغرا کبرا ترتیب دے کر ایک باب میں ایک بحث، دوسرے میں دوسری بحث کے طریقے پہ بیان نہیں ہوتا، بلکہ ایک ناول میں کرداروں کی زبان سے یا ان کے احوال سے آپ فلسفیانہ مباحث کو قاری کے لیے نمایاں کرتے ہیں. ٹھیک. تو جب ہم یہ صنف جان لیتے ہیں کہ ہم سارتر کو پڑھنے جا رہے ہیں اور ایک ناول کے انداز میں پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس وقت اصل میں یہ خیال کرنا کہ اب یہاں پر اس طرح کی چیزیں ملیں گی، یہ اس کی ادبی شان کو نہ سمجھنا ہے. تو قرآن مجید اب اگر ان ساری مثالوں سے کچھ تصور بن گیا ہوگا کہ یہ کس نوعیت کا کلام ہے.
تو اس وجہ سے میں نے اپنی کتاب میں بھی تعارف کراتے ہوئے کہا ہے کہ ایک تو اس کا اسٹرکچر یا اس کی فارم ہے. اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو شاعری میں کیا ہوتا ہے، اقبال کا کلام ہے، فردوسی کا کلام ہے، غالب کا کلام ہے، یا اس سے پہلے امرؤ القیس ہے یا لبید ہے یا اور بڑے شعراء ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ جو احساسات یا افکار ہیں ان کو الفاظ کا ایسا سانچہ دیتے ہیں کہ اس میں لفظ کا انتخاب، جملوں کا باہمی ربط، ان میں ایک خاص طرح کی موسیقیت اور پھر قوافی کا اہتمام، یہ چیزیں مل کے کیا کرتی ہیں، یہ اسی بات کو جو عام زبان میں کہی جائے، نثر میں کہی جائے تو سادہ ہوتی ہے، ایک آہنگ عطا کر دیتی ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جس طرح خیال نے موسیقیت کا لباس پہن لیا. تو قرآن مجید نے نظم کے یا شاعری کے یہ جو کمالات کے پہلو ہیں یہ بھی لے لیے ہیں. اب اس میں کچھ نقائص بھی ہوتی ہیں کہ آپ نے کافی اور ردیف کی پابندی کے ساتھ بات کرنی ہے جی، اور ایک قاعدہ، ایک ضابطہ بنا لیا ہے، کچھ اوزان طے کر لیے ہیں، ان کی وجہ سے آپ لفظ کو اس میں بند رکھنے پہ مجبور ہیں. تو قرآن نے یہ بھی نہیں کیا، لہٰذا بالکل نثر کے طریقے پر وہ بات کر رہا ہے، لیکن جو پیرہن اختیار کیا ہے وہ بالکل اسی طرح کا ہے جیسے کہ اعلیٰ ادبی کلام کا ہوتا ہے، اور جس میں ساز، رباب، موسیقی کی وہ ساری چیزیں آ گئی ہیں جو اچھی شاعری میں ہمارے سامنے نمایاں ہوتی ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں اس میں قوافی بھی ہے، اس میں لفظوں کا آہنگ بھی ہے، اس میں آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ، بلکہ بعض اوقات تو پڑھتے ہوئے جب آپ یا سنتے ہیں کسی کو، اچھے قاری کو وہ پڑھ رہا ہے تو آپ وہی لذت اٹھاتے ہیں جو ایک اعلیٰ کلام کو، بلکہ اس سے کہیں زیادہ، اس لیے کہ سارے کلام جو ہے وہ اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے. تو یہ ایک ادب پارا ہے. جو آدمی بھی قرآن مجید کو پڑھنا چاہتا ہے اس کو پہلے اس کی صنف کو جاننا چاہیے. ٹھیک، اس میں ایک سورہ ہوگی، اس سورہ میں پہلے آپ طے کریں گے اس کے مخاطبین کون ہیں، یعنی کن لوگوں سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، موضوع کیا ہے اس وقت. تو اس موضوع کو سامنے رکھ کر ایک کلام صادر ہوگا، نہ کہ ایک مضمون صادر ہوگا. تو کلام صادر ہوگا، یعنی آپ مثلا علامہ اقبال کی نظم مسجد کرتبہ کو دیکھیے تو اس میں ایک موضوع موجود ہے، یعنی اس دنیا کے اندر روز و شب کا سلسلہ کیسے کام کرتا ہے، اس سے کوئی چیز بچتی نہیں ہے، ہر چیز آنی ہے اور فانی ہے. اس کے بعد ایک خاص طرح کا گریز آ جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس سے اگر کوئی اس سلسلہ روز و شب کی گرفت سے بچ سکتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ مرد خدا ہے. اور مرد خدا کا عمل کس چیز سے وجود پذیر ہوتا ہے، عشق ہے. پھر اس پر گفتگو شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی نظم کے اندر اس زمانے کی سیاست، اس کا پس منظر، فلسفہ سب آتا ہے. پھر جو ان کا خاص مضمون ہے اس پر جا کر نظم کو ختم کر دیتے ہیں. آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب. تو یہ اب یہاں پہ کیا ہوا ہے، مضمون ہے، ایک مضمون ہے پورا کا پورا جو ابتدا سے انتہا تک ادا ہوا ہے، لیکن وہ کلام کی صورت میں ادا ہوا ہے، نہ کہ نثری کتاب کے طریقے پر ادا ہوا. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کلام کے طریقے پر مخاطبین کے سامنے حقائق رکھ رہے ہیں. صحیح. اس میں جوش بھی ہے، اس میں جذبہ بھی ہے، اس میں حسن بیان بھی ہے، اس میں ایک خطیب جس طرح سے ایک آسمانی خطیب بات کر رہا ہے، وہ جس کو امام فرائی نے ایک جگہ بیان کیا ہے کہ یخاطب و یمیناً و شمالا، کبھی دائیں رخ کر لیتا ہے، کبھی بائیں رخ کر لیتا ہے، کبھی ان کی آنکھوں سے مضمون اٹھا لیتا ہے، کبھی ان کے اشارات کو نمایاں کر دیتا ہے، کبھی وہ اعتراضات جو زبان پر نہیں آ رہے، علیم بذات صدور ہے، ان اعتراضات کا جواب دینا شروع کر دیتا ہے. تو اس طرح یہ جب آپ سمجھ لیں گے تو پھر آپ قرآن مجید کے سحر میں مبتلا ہو جائیں گے. کیا چیز ہے یہ، یعنی پھر یہ دنیا کے جتنے کلام جن کی میں نے مثالیں دی ہیں یہ کوئی حیثیت نہیں رکھیں گے اس کے مقابل میں. تو یہ سمجھنا چاہیے. اب ظاہر ہے کہ یہ جو موسیقی ہے، یہ جو حسن ہے، یہ جو جمال ہے، یہ جو لفظوں کا انتخاب ہے، یہ جو ایک طرح سے مضامین کا وفور ہے جس کے پیچھے اس کائنات کا خالق بات کر رہا ہے، یہ قوافی، یہ آہنگ
یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تو عربی میں ہے نا، تو آپ جب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو ترجمہ کرنے والا اس فارم کو نہیں منتقل کر سکتا. وہ زیادہ سے زیادہ خدمت یہ کرے گا کہ وہ اس کے مضمون یا مدعا کو، یعنی اگر میں مثال کے طور پر ذوق و شوق کا اردو میں ترجمہ کروں یا پیراڈائز لاسٹ کا ترجمہ کروں، تو ترجمہ کرتے وقت کیا کروں گا؟ اس کی موسیقی تو نہیں منتقل کر سکتا. میں یہی کروں گا کہ ایک سادہ نثر کے انداز میں وہ بات بیان کر دوں گا. ہمارے ہاں لوگوں نے اس میں بھی ایک ستم کیا، وہ یہ کہ کچھ لفظی ترجمہ کا انداز اختیار کر لیا. اب ایک اعلیٰ کلام کو جب آپ دوسری زبان میں منتقل کرتے ہیں تو اس میں جملوں کے باہمی ربط، ان کے تعلقات اور بہت سی چیزیں وہ اصل میں سیاق سے نمایاں ہو رہی ہوتی ہیں. استدراک شروع ہو گیا ہے، تمثیل شروع ہو گئی ہے، کسی چیز کو بیان کیا جا رہا تھا، اس کے کچھ دوسرے پہلو زیر بحث آ گئے، اس میں طرح کا گریز پیدا ہو گیا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو پھر مترجم کو نمایاں کرنا چاہیے. تو مترجم جب یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے تو لفظی سے ترجمہ کرنا ہے تو اس میں یہ چیز بھی منتقل نہیں کرتا. میں نے کوشش کی ہے کہ قرآن مجید کا جو میں نے ترجمہ کیا ہے اس میں کم سے کم یہ چیز منتقل ہو جائے. یعنی زبان، حسن، جمال، لفظوں کی خوبصورتی، یہ تو نہیں کر سکتے آپ کسی بھی ترجمے میں، لیکن جو مدعا آپ بیان کر رہے ہیں، جو اس کا اصل منشا ہے، وہ تو منتقل ہونا چاہیے نا. تو اس کو منتقل کرنے کے لیے پھر آپ کو ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس میں جو اس طرح کے کلام میں، جیسے پھر میں مثال دوں گا سمجھانے کے لیے کہ شاعری میں جس طرح بہت سی چیزیں omit کرتے جاتے ہیں آپ، وہ اصل میں اوپر کے نیچے کے شعر کو سامنے رکھ کر خود بخود سمجھتا ہے ایک اچھا ادبی ذوق رکھنے والا. ان کو آپ کھول دیں، اور جب آپ ان کو کھول دیں گے تو پھر وہ ایک مربوط کلام بن جائے گا. لیکن اپنے حسن اور جمال کو تو وہ مترجم کو نہیں دے گا کہ وہ منتقل کر دے، وہ تو بہرحال اصل کو پڑھنا ہی سے واضح ہوگا. تو یہ میں نے ذرا دراز نفسی سے کام لیا تاکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ قرآن مجید اس طرح کا کلام ہے. یعنی یہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آسمانی خطیب ہے جو اپنے لوگوں سے بات کر رہا ہے، مخاطبین سے بات کر رہا ہے، اور اس میں منکرین بھی ہیں، اس میں اہل ایمان بھی ہیں، اور پیغمبر کی زبان سے وہ جاری ہے. تو کبھی اللہ تعالیٰ براہ راست کلام کرتے ہیں، کبھی پیغمبر کی زبان پر اس کلام کو جاری کر دیتے ہیں، کبھی جبریل بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح مصدر بھی تبدیل ہوتا ہے، منتہا بھی تبدیل ہوتا ہے. ابھی مخاطبین کی حیثیت مشرکین کو تھی، پیچھے سے کہیں سے اہل کتاب آ گئے ہیں تو رخ ان کی طرف مڑ گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ان کا لحاظ رکھ کے قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم سب بہت ہی آپ نے ماشاءاللہ تفصیل سے بتایا. کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں اس پہ. پہلا سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے اسلوب کے لحاظ سے نہ نثر ہے نہ شاعری ہے بلکہ دونوں کے امتزاج سے جیسے ایک خطبہ بنتا ہے، اس نوعیت کی چیز ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو خطبات کی صورت میں گفتگو کہی گئی ہے، اس پہ تو ہم مزید تفصیل سے بھی بات کریں گے کہ اس کے الفاظ اور جملوں کا ربط اور آگے کیسے بات بڑھتی ہے. لیکن یہ جو اوورآل اسٹائل ہے، آپ نے اس کو مختلف مثالوں سے بیان کیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کریکٹرز بدل رہے ہیں، کہیں ڈائیلاگ ہے، کہیں مونولوگ ہے. تو کیا ہم اس کو یوں بیان کر سکتے ہیں کہ یہ اسٹرکچر کے لحاظ سے ایک اس طرح ڈرامے کا اسکرپٹ ہوتا ہے، جس مثال کے طور پہ میں بیان کر رہا ہوں، تو یہ لوگوں کو تفہیم مدعا کے لیے سمجھانے کے لیے بات درست ہے؟ یہ آپ جو بھی مثالیں دیں گے، پھر میں عرض کر دوں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، تو اس کی برتری، اس کی انفرادیت، میں نے پہلے عرض کیا کہ این کتاب از آسمان دیگر است، اس لیے یہ صرف تقریب فہمی کی مثالیں ہیں. اب ڈرامے میں کیا ہوتا ہے؟ ڈرامے میں جو کچھ بھی آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا تخیل ہوتا ہے، اس کے کردار بھی حقیقی نہیں ہوتے. لیکن یہاں کیا ہے کہ اسلوب تو اسی طرح کا ہے لیکن کردار حقیقی ہے. اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، پیغمبر بات کر رہے ہیں، جبریل امین بات کر رہے ہیں، مشرکین عرب سے بات ہو رہی ہے، اہل کتاب سے بات ہو رہی ہے. تو مکالمہ جو ڈرامے کے اندر ہوتا ہے وہ تو آپ کو نظر آتا ہے. کہیں لمبی تقریر اللہ تعالیٰ نے فرما دی، کہیں اعتراضات کے جوابات دینا شروع کر دیے، کہیں اہل ایمان کے سوالات سامنے آ گئے، ان پر گفتگو شروع کر دی. ایک مرتبہ میں نے جب سورہ نساء اور سورہ مائدہ کی تفسیر کی تو اس میں نے بتایا ہے، اگر آپ میری تفسیر البیان میں دیکھیں، کہ
سورہ نساء ایک خاص جگہ پہ جا کے ختم ہو گئی ہے. اس کے بعد آگے جو سورہ کے اندر بعض ہدایات دی گئی تھیں ان سے متعلق کچھ سوالات پیدا ہوئے ہیں جن کے جوابات دیے گئے ہیں. تو گویا سورہ ختم ہو گئی ہے ختم ہونے سے پہلے، اور اس کے آخر میں بغیر اس کے کہ لکھا ہو کہ یہ ایک ضمیمہ ہے یا سوالات کے جوابات ہیں، سوالوں کے جواب شروع ہو گئے. بالکل اسی طرح سورہ مائدہ میں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اس کے اوپر میرے ایک عزیز شاگرد ہیں، جب میں نے یہ ساری بات بیان کی کہ ایسے ہے، یعنی دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے جہاں ختم ہو رہی ہیں اس سے پہلے ختم ہو چکی ہیں اپنے مضمون کے لحاظ سے. یعنی آپ نے ایک بات کی اللہ تعالیٰ نے، اور وہ ایک جگہ پہنچ کر وہ خاتمہ کلام ہو گیا. اب سوالوں کے جواب ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو پھر بالکل وہی بات ہو گئی نا کہ پہلے درس قرآن دیا اس کے بعد سوالوں کے جواب. تو یہ یعنی ظاہر ہے کہ ادنا مثالیں ہیں یہ سب. اچھا، اس کو ایسے نہیں کیا گیا کہ آپ وہاں پر لکھ دیں کہ اب سوالوں کے جواب ہیں. تو جب آپ اس کے اندر اترتے ہیں تو یہ سارے حقائق اس کے نتیجے میں واضح ہو جاتے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے کہ آپ مثلاً ڈرامہ جیسے اعلیٰ درجے کا لکھا جاتا ہے، جیسے مثلاً ہمارے پاس مکالمات کی مثال موجود ہے، سقراط کے مکالمات جو افلاطون نے لکھے ہیں، پلیٹو نے لکھے ہیں. اسی طریقے سے اور بھی بڑی اصناف ہیں، یا جیسے میں نے مسجد قرطبہ کی مثال دی، یا ذوق و شوق کی مثال دی جا سکتی ہے. اعلیٰ درجے کی جو بڑی نظمیں ہیں، یا پیراڈائز لاسٹ کی مثال دی. یہ سب یوں نہیں ہے کہ قرآن ایسا ہے، نہیں، یہ سب اس بات کو سمجھانے کے لیے ہیں کہ آپ جب قرآن پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ ایک ادب پارے کا مطالعہ کرنا جا رہے ہیں، اور وہ ادبی اصناف میں اس کی مماثلتیں تلاش کریں، نہ کہ آپ تاریخ کی کتاب کی طرح اس کو پڑھیں، یا فلسفے کی کتاب کے طور پر اس کو پڑھیں، یا مثال کے طور پر جیسے ہم مذہب پر کتابیں لکھتے ہیں، میں نے بھی لکھی ہے، یا احیاء العلوم کے طریقے میں پڑھیں کہ پہلے علم کا باب ہوگا پھر ایمان کا باب ہوگا. ایسا نہیں ہے. یعنی ایک کلام جس طرح کا ہوتا ہے وہ ہے. تو اب آپ اس میں ایک کمال کیا پیدا ہوا ہے، وہ یہ کہ آپ کہیں سے اس کو کھول لیں. یعنی ایک کتاب جس نے ہماری زندگی بن جانا ہے، جو ایک مرتبہ پڑھ کے آپ نے لائبریری میں رکھ نہیں دینی. تو اسی وجہ سے زندہ کلام، آپ یہ دیکھیے جن شاعروں سے ہم انسپائر ہوتے ہیں یا ان سے ہمارا ایک طبعی مناسبت ہوتی ہے، تو بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہم اٹھاتے ہیں اور کسی ایک جگہ سے کوئی نظم کوئی غزل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو قرآن کے ساتھ بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. یعنی آپ نے اٹھا کے ایک سورہ پڑھنی شروع کر دی، تو وہ ہر سورہ یعنی ایک جامع ترین کلام ہے، وہ اپنی بات ہر لحاظ سے پوری کر دے گی. یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے احکام ہیں، مثلا طلاق کے احکام ہیں یا حرمتیں ہیں یا اور چیزیں ہیں، وہ تو کوئی کہیں بیان ہو کوئی کہیں بیان ہو، لیکن قرآن مجید کا جو اصل مضمون ہے، انذار عام، اتمام حجت، ہجرت و برات، وہ اپنی پوری شان کے ساتھ ہر جگہ موجود ہوگا. یعنی یہ صحیح ہے کہ کہیں محض اشارات ہوں گے، لیکن وہی مضمون ہے جو بیان ہو رہا ہے کہ مخاطبین ہیں. آپ کو پہلے طے کرنا پڑتا ہے. چنانچہ میں تو اپنی تفسیر میں ہر جگہ لکھتا ہوں کہ یہ جو سورہ ہے اس کے مخاطب کون ہے. اہل ایمان مخاطبین ہیں، اہل کتاب ہے، یہ ہے. تو اس طرح جب آپ ایک کلام کی ایک اعلیٰ صنف کے طور پر اس کو دیکھیں گے، یہ مماثلتیں جتنی بھی بیان کی گئی یہ بہت ادنا مماثلتیں ہیں. بالکل ان پر قرآن کو قیاس نہ کیجیے، لیکن ان کو سامنے رکھ کر یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ یہ ادبی اسلوب یہ کس طرح کی کتاب. تو آپ جب ایسے دیکھیں گے تو پھر یہ سوالات نہیں پیدا ہوں گے. پہلے اپنے ذہنی سانچے کو درست کرنا چاہیے. یعنی آپ علامہ اقبال کی بال جبریل پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، یا تاریخ یعقوبی پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، یا فقہی کتاب پڑھنے جا رہے ہیں، تو آپ ایک اعلیٰ کلام پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. اس کلام کو اس طرح دیکھیں کہ جیسے وہ نازل ہوا، جس طرح کے اسٹرکچر اور فارم میں اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. تو پھر اس کے اندر وہ تو یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. اچھا ہم سب میں مزید تھوڑا سا اس میں آپ کو زحمت دوں گا، کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنے علم میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو مثال بنا کر سمجھتا ہے. میں جب آپ کی اس بات پہ بھی غور کر رہا تھا کہ ایک رسول کی زندگی کی داستان ہے، اس کو مختلف مراحل پیش آ رہے ہیں، اور اس میں ظاہری بات ہے قوافی کا اہتمام بھی ہے اور اس میں ادب کا ایک رواں دواں اسلوب بھی ہے. تو ورلڈ لٹریچر میں جس سے ہم بہت واقف ہوتے ہیں، جاوید نامہ اور دانتے کی ڈیوائن کامیڈی، دونوں میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ بھی ایک طرح سے ایک سفر پہ نکلے ہوئے ہیں. تو کیا یہ دونوں چیزوں کو، وہی دوبارہ عرض ہے کہ
سمجھانے کے لیے کہ آپ کوئی مماثلت سمجھتے ہیں کہ صنف کی یہ مماثلت ہے اس میں؟ یعنی اس میں بھی دیکھیے نا کہ مثلا جو شاعر ہے وہ اپنے کسی رہنما کا ہاتھ پکڑ کر آسمانوں کے سفر پر نکل گیا ہے. جی. تو اب جب سفر پر نکل گیا ہے تو اس میں افراد آئیں گے، ان سے مکالمہ ہوگا، ان سے باتیں ہوں گی، ان سے ملاقاتیں ہوں گی. تو اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں جگہ کے اوپر کمیونزم پر تبصرہ ہے یا فلاں جگہ کے اوپر فلاں باب لکھا گیا ہے جس میں یہ بتایا کہ جمہوریت کیا چیز ہے، سرمایہ داری کیا چیز ہے، لیکن اس میں کرداروں کی زبان سے یہ ساری باتیں آ رہی ہیں. جی جی. یعنی جاوید نامے میں آ جائے گا نا، صاحب سرمایہ از نسل خلیل، یعنی یا پیغمبر بے جبرائیل. ایسی جمال الدین افغانی جو ہے وہ نماز پڑھا رہے ہیں، سید السادات مولانا جمال. تو وہ خوبصورت اسالیب جن میں گویا کردار ہیں جو کوئی مریخ پر نظر آ رہا ہے. اب ایک شہر کے بارے میں اقبال بتاتے ہیں کہ مرگدینوں عمارات بلند منچ گویم زا مقام ارجمند. وہ ایک شہر کی تصویر کھینچ رہے ہیں جو ان کے خیال کے مطابق ایک آئیڈیل سٹی ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مسیحیوں نے خدا کے شہر کا تصور دیا تھا ایک سلطنت کے بارے میں، تو اقبال نے مرگدین کے نام سے ایک شہر کی تصویر کھینچی ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ان میں علمی مباحث ہے، فکر ہے، ایک شخص کے سیاسی مذہبی افکار ہیں جو بیان ہو رہے ہیں، لیکن اس طرح بیان نہیں ہو رہے کہ پہلے ایک باب قائم کیا گیا ہے کہ خودی کیا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے متعلقات بیان کیے گئے ہیں، پھر اس کے اثرات بیان کیے گئے ہیں، پھر اس تصور کا ظہور سیاست معیشت میں کیسے ہوتا ہے وہ بیان کیا گیا ہے. تو جو آدمی یہ تصور لے کے جائے گا کہ اب اقبال اپنا پورا فلسفہ و فکر کسی ترتیب سے بیان کریں گے، مایوسی ہوگی اسے. اس کو تو پیر رومی کا ہاتھ پکڑ کے کہیں آسمان پر جانا ہے، کہیں فرشتے بات کر رہے ہیں، کہیں نبی مریخ سے ملاقات ہو رہی ہے. آخر میں آپ دیکھیں کہ سخن بن یاد نو کے نام سے انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ بات کی ہے. تو یہ اس طرح کی جتنی چیزیں انہیں مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے. دانتے اپنی محبوبہ کے ساتھ، بیترس کے ساتھ اس سفر پہ نکلا ہوا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ برزخ کیا ہے، اس میں جنت کیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو خود ابن عربی کے ہاں جو چیزیں ہیں ان سے بہت تاثر اس نے قبول کیا ہے، پہنچی ہوں گی ان لوگوں تک بھی. تو خیر یہ اس کے نتیجے میں بھی ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ادبی نوعیت کا کمال ظاہر ہوا ہے کہ جس میں حقائق ادب کے پیرائے میں آ گئے ہیں اور وہ مکالموں میں، وہ تاثرات میں، وہ مناظر میں ڈل گئے ہیں. قرآن مجید میں بھی اگر آپ دیکھیں ایک کتاب ہے سید قطب نے لکھی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے دین کے لیے جان دی. ان کتاب کا تصویر الفنی فی القرآن، یعنی قرآن مجید میں مثلا جنت کی تصویریں ہیں، جہنم کی تصویریں ہیں. تو وہاں بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ کو اس میں لے جایا گیا ہے اور ایک منظر آپ کے سامنے کھلتا چلا جاتا ہے. یعنی اس طرح نہیں ہے کہ ایک مقام کے اوپر بتایا جائے کہ جہنم کا دروازہ کیسے ہوگا، آپ کیسے گزر کے اندر جائیں گے، بلکہ وہ تصویریں ہیں جو جگہ جگہ بکھری ہوئی ہیں. تو اس طرح سے جب آپ دیکھیں گے تو پھر قرآن مجید سے متعلق آپ کا نقطہ نظر بالکل مختلف ہو جائے. ٹھیک عام صاحب، یہاں ہماری نشست کا وقت ختم ہوتا ہے. بہت اہم موضوع ہے اور بہت ہی آپ نے بہت ہی دقیق انداز میں اس کو سمجھانے کی کوشش بھی کی. ابتدائی نوعیت کی چیز ابھی زیر بحث آئی ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں مکتب غامدی کی قرآن مجید کے تعارف کے حوالے سے یہ گفتگو جاری رہے گی. بہت شکریہ عام صاحب آپ کے وقت کا.